اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ فرمایا وما ارسلنا ہم نے نہیں بھیجا من رسول کوئی بھی رسول الا لیطاع باذن اللہ سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے۔ یعنی رسول کا منصب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو رسول مان کے انسان فارغ ہو جائے، یعنی انسان کہے ٹھیک ہے جی میں نے اس کو رسول مان لیا، نہیں، رسول ماننے کے اندر خود بخود یہ شامل ہے کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے گی، یعنی اس کی اطاعت کی جائے گی تو رسول مانا جائے گا، اگر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو گویا آپ نے اس کو رسول نہیں مانا۔ یعنی صرف زبان سے مان لینا رسول کو یا رسالت کو کافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے الا لیطاع باذن اللہ اسی لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے، یعنی یہ خود نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، کل ہم نے یہ واقعہ پڑھا اس منافق کا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا تھا، تو گویا وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے۔ اسی پس منظر میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے جاؤکا تو ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر یہ مارے پھرے، کبھی ابو بکر کے پاس، کبھی عمر کے پاس، کبھی کسی کے پاس، تو آپ کے پاس آتے فاستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار طلب کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول اور آپ بھی ان کے لیے استغفار طلب کرتے، یعنی آپ سے بھی کہتے، آپ بھی ان کے لیے استغفار طلب کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما تو یقیناً وہ اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ یہاں سے علماء نے دو مسئلے اخذ کیے ہیں۔ علماء کا ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ یعنی جس کے لیے نبی استغفار کر دیں، نبی مغفرت طلب کر لیں تو وہ اس کی مغفرت یقینی ہے، جو لازماً اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ خود بھی اللہ سے مغفرت طلب کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اللہ سے یہ درخواست کر دیں اس کے لیے تو اس کی مغفرت یقینی ہے۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کیا یہ بات اب بھی جاری ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ایسا ہی ہے؟ تو امت کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اب بھی ایسا ہی ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر اس بات کی درخواست کی جائے اور کہ آپ میرے لیے استغفار طلب کریں تو یقیناً استغفار ہو جائے گی۔ اور امت کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، اب استغفار خود ہی کی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منصب آپ کی زندگی کے ساتھ تھا۔ فلا وربک لا یؤمنون فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ جو حرکتیں کرتے ہیں نا یہ منافق جو ہیں یہ ہرگز قبول نہیں کی جائیں گی۔ وربک اور تیرے رب کی قسم، اللہ اکبر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے لیے، یعنی اللہ کو حضور سے جو محبت ہے، سیدھی سیدھی بات بھی ہو سکتی ہے نا، اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ خود یہ فرما رہے ہیں تیرے رب کی قسم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے اندر خوبصورتی دیکھیں
جو اس آیت کے اندر جو خوبصورتی ہے کہ اللہ کو اپنے نبی سے رسول سے کتنی محبت ہے، یہ نہیں کہا کہ تیرے اللہ کی قسم یا فلاں کی قسم، نہیں کہا تیرے رب کی قسم، گویا کہ اللہ جو رسول کا رب ہے اس کا رسول سے خاص تعلق ہے اور اس تعلق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ فرمایا کہ تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ لوگ ہرگز مسلمان مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیں، فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جن میں ان کے آپس میں اختلاف ہے، یعنی اپنے اختلاف میں آپ کو جج بنا لیں، آپ کو حکم تسلیم کر لیں، آپ کی بات کو مانیں، اس وقت تک ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے پھر بڑی اہم بات ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، صرف یہی نہیں کہ آپ کو جج تسلیم کریں، آپ کو حکم مانیں، آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں، بلکہ اس فیصلے پر اپنے دل کے اندر بھی تنگی محسوس نہ کریں، اس فیصلے پر راضی بھی ہو جائیں، چاہے وہ فیصلہ بظاہر آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس فیصلے پر اپنے دل کے اندر بھی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ ہے رسول کا منصب۔ ذرا اندازہ فرمائیے کہ کیا ہم یہ منصب رسول کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہوتا۔ عملاً، زبانی تو ہم سب کہتے ہیں، عملاً ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ زندگی کے بہت سارے معاملات میں جہاں ہم فائدہ دیکھتے ہیں اس طرف بھاگتے ہیں اور رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے معاملات کے اندر ہوتا ہے، مالی معاملات کے اندر بھی، لین دین کے معاملات میں بھی، اپنے معاشرتی معاملات کے اندر بھی، اپنے خاندان، برادری، قبیلے کے معاملات کے اندر بھی، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا مفاد بہتر نظر آتا ہے، وہ اب رسول کہاں ہے؟ اب رسول کی شریعت رسول کے قائم مقام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب آپ کا دیا ہوا قرآن، آپ کی دی ہوئی حدیث، آپ کی دی ہوئی شریعت، یہ گویا آپ کے قائم مقام ہے۔ اگر ہم شریعت، قرآن و حدیث کے دیے ہوئے فیصلے کو دل سے تسلیم کر لیں اور اس پر خوشی بھی محسوس کریں، پھر تو الحمدللہ کامل ایمان ہے۔ لیکن اگر دل میں تنگی محسوس کریں اور ہم چاہیں کہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا، کوئی اور راستہ نہیں نکل آتا، ادھر ادھر کو راستہ نکل آئے۔ اب دیکھیں نا، سب سے آسان جو اس کی مثال ہے ہماری زندگی میں، وہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ یعنی لوگ طلاق دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار مولوی صاحب کو رستہ تو کر دو، کو رستہ کر دو نا ذرا، پھر ادھر ادھر کے راستے نکالتے پھرتے ہیں۔ یعنی پہلے اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں اور پھر اس کے راستے نکالتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے خلاف ہے اور یہ اپنی منشا کو، اپنی منچاہی کو پورا کرنا ہے۔ تو شریعت یہ ہے کہ رب چاہی کو مانا جائے، من چاہی نہیں، رب چاہی کو مانا جائے۔ رب جو چاہتا ہے اور رب جیسے چاہتا ہے اس کو تسلیم کیا جائے، رب کو بھی مانا جائے اور رب کی بھی مانی جائے۔ تو یہ ہے شریعت۔ فرمایا اس کو مان لیں، نبی جو فیصلہ کریں، اور نبی کے بعد جو ہے آپ کی شریعت ان کے قائم مقام ہے، اور پھر دل کے اندر بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ منصب ہے، یہ مقام ہے۔ اگر اس منصب، اس مقام سے ہم کم مقام دیتے نبی کو، تو گویا پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں، پھر ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس منصب کو دینا لازمی ہے اگر ہم اپنے آپ کو نبی کا پیروکار یا امتی تسلیم کرتے۔ امتی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کے اندر نبی کی اطاعت کو تسلیم کر لیا، ہم نے سرنڈر کر دیا، ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن۔ اس کے بعد کوئی اور آپشن نہیں ہمارے پاس۔ ہر چیز جو ہے جب رسول کی بات آ جائے گی تو پھر ٹوٹل سبمیشن اور ٹوٹل سرنڈر کرنا پڑے گا۔ ہاں البتہ اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ رسول کی بات ہے یا نہیں ہے، اس میں تو بحث ہو سکتی ہے، اس میں بحث ہوتی رہتی ہے، پوری امت میں ہوتی رہتی ہے، کیا یہ بات رسول سے صحیح منسوب ہے یا غلط منسوب ہے، یا اس کے اندر کوئی شک ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے ہر طرح سے کہ یہ بات رسول کی ہی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، فرمایا اگر یہ لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، علیہم ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، جس طرح ہم نے بنی اسرائیل پہ کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل پر شرک کی سزا یہ تھی کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یہ سزا تھی۔ اور بنی اسرائیل میں اگر ناپاک ہو جاتا جسم کا، کو کیا سزا تھی؟ اس کو کاٹ دیا جائے،
اتنی سخت یعنی احکامات شریعت کی، تو اللہ نے بڑا فضل فرمایا امت مسلمہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، فرمایا اگر ہم ان پر بھی یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو ان میں سے اکثر یہ نہ کرتے سوائے چند ایک کے جو پکے کامل ایمان والے ہیں، وہ تو کرتے لیکن اکثر اس سے انکار کر دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر یہ کر لیتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً ان کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی یہ بہت ہی بات معاون ہوتی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر یہ ہماری اس بات کو مان لیتے، یعنی جو بھی اللہ نے شریعت دی ہے، حکم دیا ہے، تو پھر ہم اپنے پاس سے بھی ان کو اجر عظیم عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی عطا فرماتے۔ اچھا، اللہ رب العزت قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، پتہ نا، یعنی اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی ہے، لی تو نہیں ہے نا، لی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کا عام قاعدہ یہی ہے، انسانوں پر ان کی فطرت یا ان کی طبیعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان جو ہے راہ یعنی کہتے ہیں دل کے ساتھ اس کو دینے پر آمادہ ہو جائے تو اللہ اس کے لیے اور راستہ نکال دیتے ہیں۔ جی، شہید قربان ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ شہید قربان ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، فرمایا یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انعام یافتہ جو گروہ ہیں، جو اللہ کی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، یہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہوں گے جو انعام یافتہ گروہ ہے۔ انعام یافتہ گروہ کون سا ہے؟ علیہم من النبیین، سب سے پہلا اس میں نبیوں کا گروہ، والصدیقین، اور صدیقین کا، صدیقین ہوتے ہیں جو انبیاء پر سب سے پہلے بڑھ کر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یا جو نیکی میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، والشہداء، اور شہداء کا گروہ، والصالحین، اور نیک اعمال کرنے والوں کا گروہ۔ یہ وہ چار گروہ ہیں اللہ نے فرمایا کہ جن پر ہم نے انعام کیا ہے، جو انعام یافتہ گروہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور جو بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم ان کو ان گروہوں میں شامل کر دیں گے۔ انبیاء میں تو شامل نہیں ہو سکتے، اور باقی اللہ جس میں چاہے صدیقین میں شامل کر دے، شہداء میں کر دے، اور صالحین میں کر دے۔ انبیاء البتہ فکس ہے، وہ ان کے اندر کوئی بندہ اپنی مرضی سے یا اپنے اعمال سے شامل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور فرمائے کتنے اچھے ساتھی ہیں، اگر ان کے ساتھ ساتھ مل جائے یعنی آخرت کے اندر تو کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات پہ بڑا سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ آپ تو جنت میں بڑے اونچے درجوں پر ہوں گے اور میں تو بڑے نیچے درجے پہ ہوں گا، تو اب تو یہاں دنیا کے اندر ہمیں یہ موقع ہے کہ جب دل کرتا ہے آپ سے آپ کے مل لیتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ سے باتیں کر لیتے ہیں، دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ اول تو فرمایا، کہنے لگے مجھے پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، اگر میں چلا گیا تو میں بہت نیچے ہوں گا، آپ تو بہت اونچے ہوں گے، وہاں ہم آپ کی زیارت کیسے کریں؟ ہم دیکھیں یہ سوال ہے محبت کا سوال، یہ سوال اس کو کہتے ہیں عشق، کہ دنیا کے اندر تو یہ پورا ہو جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی، آپ نے جواب نہیں دیا حتیٰ کہ یہ آیت اتر آئی۔ اس موقع پہ یہ آیت اتری کہ جو بھی اطاعت کریں گے ہم ان کو اس گروہ کے اندر شامل کر دیں گے، ان کے اندر کسی نہ کسی گروہ میں شامل کر دیں گے، اور بشرطے کہ سچے دل سے اطاعت ہو۔ اب اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اب یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ اللہ وہ کیسے شامل ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر والے نیچے آ کے مل لیا کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے والوں کو اجازت مل جائے کہ وہ اوپر جا کے ان کو مل لیا کریں۔ اور ایک حدیث اور ایک یعنی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ایسے مل لیں گے جیسے دنیا میں ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی وہاں پر یہ سہولت بھی ہوگی۔ یا دیکھیں دنیا کے اندر اب کتنی سہولتیں آ گئیں، کتنے ڈیوائسز آ گئیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہم امریکہ میں باتیں کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ میں ویڈیو کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں، گویا بندہ سامنے ہے۔ تو جنت تو اس سے کہیں بڑی کہیں اعلیٰ چیز ہے، وہاں کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب اللہ اس کے لیے کون سی ٹیکنالوجی ہمیں عطا فرمائیں گے یہ اللہ ہی پر منحصر ہے، اس کو ہم یہ دنیا کے اندر سوچ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ سہولت انشاءاللہ ملے گی نیک لوگوں کے اندر بھی
کہ وہاں پہ انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو مل سکیں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، ذالک الفضل من اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ کہیں یہ نہ بھول جانا کہ تم اپنے اعمال سے پالو گے۔ یہ جو درجات ملیں گے تمہارے صالحین میں، صدیقین میں، شہداء میں، تو یہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ کا فضل مانگا کرو۔ پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ فضل، اللہ کا فضل مانگا کرو۔ اللہ کا فضل اور رحمت تمہیں مل گئی تو اس سے بیڑا پار ہوگا، تمہارے اعمال سے نہیں ہوگا۔ اعمال کا بدلہ تو بہت تھوڑا ہے۔ فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ جنت تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، بار بار اس کو ذہن کے اندر رکھیں۔ جنت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، جنت اللہ کی رحمت کا صلہ ہے، اللہ کے فضل کا صلہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جاننے والا ہے، اور جاننے والی وہ کافی ذات ہے۔ کیا جانتا ہے کہ کس کو کس گروہ میں شامل کرنا ہے، اور کس کو کس گروہ میں شامل کرنا ہے، کتنا شامل کرنا ہے، اور کتنے درجات دینے ہیں۔ اس کو اللہ اپنے علم کے مطابق فرمایا اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ کا علم جو ہے ظاہر اور باطن ہر چیز پر محیط ہے، ماضی مستقبل حال سب پر محیط ہے۔ تو گویا جس کا علم سب پر محیط ہو وہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان گروہوں میں کسی میں شامل فرما دے۔